پاکستان کی معاشی مشکلات، سعودی عرب مدد کو آ گیا۔ پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو آئل فیسلٹی دے گا جو $290 ارب کے مساوی ہوگی۔ ریاض $5 ارب کے ڈپازٹس بھی رول اوور کرے گا۔ $2 ارب دسمبر جبکہ $3 ارب قرض جون 2026 میں واجب الادا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں $30 کروڑ کی آئل فیسلٹی ملے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $5 ارب ٹائم ڈپازٹس 4% شرح سود پر دے رکھے ہیں۔ سعودی عرب ان فنڈز کی ادائیگی ہر سال رول اوور کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سفارتی مشن وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز کا استقبال۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ پر گفتگو ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے عالمی رقائی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر بھی ہمراہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ کہا پاکستان اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستانی عوام، حکومت اور فوج کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام۔ ISPR کے مطابق شاہ عبداللہ دوم کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے بھی ملاقات۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میجر جنرل یوسف الحنیتی نے علاقائی امن میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی شراکت داری بڑھانے پر زور۔ پاکستان سے مذاکرات، افغان طالبان رجیم کے تاخیری حربے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تحریری وعدے سے گریز۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں مذاکرات کا تیسرا دور جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کی دہشت گردوں کی سرپرستی کسی صورت منظور نہیں۔ طالبان کے رویے کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز پاک افغان طالبان کے استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور تقریباً 13 گھنٹے طویل رہا تھا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر بڑی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا ثناءاللہ اور امیر مقام شریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی ملاقات میں شرکت۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، نیر حسین بخاری، قمر زمان کائرہ بھی ملاقات میں شریک۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین اور فیصل ممتاز راٹھور بھی ملاقات میں شریک۔ بلاول بھٹو کی مفاہمتی سیاست، مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا اہم ملکی امور سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قومی اور سیاسی امور پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کو گھر آنے کی دعوت۔ سربراہ JUI نے بلاول بھٹو زرداری کی دعوت قبول کر لی۔ کہا کہ آپ اور آپ کے والد کئی بار آئے، ہم ملاقات کرنے ضرور جائیں گے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات غیر سگالی تھی، یہ ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی۔ ملاقات میں کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس کتنی ارکان ہیں، ہم ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ اے کشمیر، توڑیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاح۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں کشمیر یکجہتی واک۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی اظہار یکجہتی۔ شرکا کے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ پاک سویت ہوم کے ننھے بچے کی کشمیر کے لیے پرجوش تقریر نے سما باندھ دیا۔
مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف قومی قیادت ایک آواز، صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہا کہ کشمیری جدوجہد آزادی میں اکیلے نہیں، پاکستانی ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے جلد آزادی ملے گی، بھارت کے حالیہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں، بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وزیراعظم کا کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھنے کا اعلان، اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ 7 دہائیوں سے ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کا عزم اور حوصلہ آج بھی ناقابل تسخیر ہے، کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رہے گی۔ سندھ حکومت کشمیر کی آزادی کے لیے ایک قدم آگے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دنیا کو بھارت کے مظالم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کشمیری عوام نے قربانیاں دے کر ثابت کیا حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہر عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سینیٹر شریر رحمان بولیں بھارت اپنے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو دبا نہیں سکتا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی عالمی سطح پر کشمیر کے لیے جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کو یقینی بنائے۔ کراچی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی پیپلز سیکریٹ سے مزار قائد تک کشمیر کی ریلی، طلباء و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکا کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی۔ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخی عالم کا سیاہ باب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خصوصی پیغام، کہا پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا، کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا، آپریشن بنیان و مرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ کراچی سے خیبر تک ایک ہی صدا، کشمیر بنے گا پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی، طلباء، سول سیکریٹریٹ ملازمین اور شہریوں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بنیادی حق ہے، ہم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں، انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں، اقوام متحدہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ بھارت کی سرحد کے ساتھ فوجی مشقوں پر پاکستان کی گہری نظر، بھارت سے ملنے والی فضائی حدود 48 گھنٹے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ، 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بجے تک بند رکھنے کا نوٹم جاری، کمرشل پروازوں کو احتیاط برتنے کی ہدایات جاری، نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے کی خواہش، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، پاکستان سے اتحاد اور شراکت داری کے لیے امریکہ نے رابطہ کیا، پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی، اقتصادی تعاون اور علاقائی استحکام کے حوالے سے تعلقات کو فروغ دینے کے نئے مواقع دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھارت کے ساتھ تعلقات سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ اور پاکستان کے درمیان طویل عرصے سے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون رہا ہے اور ہم اسے مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مرکزی بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان، رواں مالی سال کی تیسری مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی، اسٹیٹ بینک کے مطابق افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے باعث شرح سود برقرار رکھی گئی ہے۔ معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے، معاشی سرگرمیاں مستحکم رہیں، وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے، حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو 430 ارب روپے کا نقصان ہوا، جولائی تا اگست بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.4% اضافہ دیکھا گیا۔ حلیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے 5ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے حلیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے احکامات پر رپورٹ طلب کر لی۔
नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुकाम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस का फलक जावेद से पेट्रोल बम बरामद करने का दावा। लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। अदालत ने सनम जावेद की बहन फलक जावेद का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर हमले में मुलविस है। मुलजिमा से पेट्रोल बम बरामद कर लिया। मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए मजीद रिमांड दे दिया। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त पैगाम। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। लोगों का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। सूबे भर में 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफ़ा दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। ट्रैक्स सिंध ने डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद ई टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वसअत दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब काबीना बनानी चाहिए और शॉर्ट काबीना और बड़ी काबीना वो तो उनका इख्तियार है। जब भी बनाएंगे मैं बैठूँ उनके फैसले पे और मैं हल्फ लेने के तैयार बैठूँ जब भी वो काबीना तश्कील देंगे। और मैं कहूँ तो जल्द अज जल्द काबीना तश्कील देनी चाहिए क्योंकि सूबे के बहुत से मामला हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। बहुत जल्द कश्मीर में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की हुकूमत होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ सुहेल अफरीदी बानी से इख्तियारात लेकर जल्द काबीना बनाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में गंदम के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त। पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना परवाज़ें फौरी बहाल करने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी खत लिख दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एजाज़ में खसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फरियाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा भी शरीक। सियासी सूरत हाल जमहूरी अमल की मजबूती है। मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फरियाल तालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शफाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी।